کو غربت سے لکیر سے نیچے لانے کی سب سے بڑی چیز ہوتی ہے کہ ایک خاندان میں بیماری ہو جائے، اور وہ جو خاندان ہے وہ سارا پیسہ اپنا سب کچھ خرچ کرتا ہے کسی کا علاج کروانے کے لیے، اور ان کا بجٹ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو وہ پیسہ جو انہوں نے رکھا ہوتا ہے گھر میں کھانا کھلانے کے لیے، بچوں کو پالنے کے لیے، وہ پیسہ چلا جاتا ہے علاج کے اوپر۔ اور یہ وجہ تھی کہ جب میں نے پہلی دفعہ مجھے اس کا سامنا کرنا پڑا، ایک غریب آدمی کینسر کا مریض، تو اس سوچ سے شوکت خانم کا کینسر ہاسپٹل بنا تھا۔ اور میں آپ کے تجربے سے اپنا بتا سکتا ہوں کہ جس طرح آج آپ نے ایک مشکل وقت میں، جب ہمارے پاس فائنینشیل کنسٹرینٹس ہیں، جب ہمارے پاس بجٹری کنسٹرینٹس ہیں، ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں اکٹھا ہوا جتنا ہم سمجھ رہے تھے کہ ہوگا، جو ہمارے ٹارگٹس تھے کووڈ کی وجہ سے، اس کے باوجود جو آپ نے یہ قدم اٹھایا، میں اس لیے آج آپ کو مبارک دینا چاہتا ہوں کہ آپ کو آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا کہ جب وہ آپ دکھی انسانیت کی جب آپ خدمت کریں گے، جب وہ دعائیں آپ کو دیں گے، تو آپ کو تب اندازہ ہوگا کہ کس طرح اللہ کی رحمتیں اور برکتیں آپ کے صوبے کے اوپر آئیں گی۔ اور مجھے دوسری خوشی یہ ہے کہ یہ آپ کو دیکھ کے اب باقی سارے صوبوں کے اوپر پریشر پڑے گا، کیونکہ باقی صوبے کے لوگ بھی اب چاہیں گے کہ دیکھیں اگر پختونخوا یہ کر سکتا ہے تو ہمیں بھی کوریج چاہیے۔ اور اس پریشر کے اندر سب سے پہلے تو میں خود زور لگاؤں گا پنجاب کے اوپر کہ پنجاب کو، کیونکہ ہماری حکومت ہے وہاں، وہ بھی سب کو یہ کوریج دے، اور پھر جو باقی صوبے ہیں جدھر کولیشن گورنمنٹ ہے بلوچستان میں، ان کے اوپر زور لگائیں گے، اور یہ آٹومیٹکلی پریشر پڑ جائے گا سندھ کی حکومت پہ اور گلگت بلتستان پہ۔ وہ تو خیر آبادیاں ان کی تھوڑی ہیں، وہاں زیادہ آسان ہے، تو جو مین سینٹرز ہیں پنجاب اور سندھ کے، ان کے اوپر بھی اب ان کی پبلک ڈیمانڈ کرے گی کہ ان کو بھی یہ فیسلٹی دی جائے، کیونکہ اس سے پہلے تو کسی کے پاس کسی کو اندازہ تھا ہی نہیں پاکستان میں۔ اور اس کا جو اور بینیفٹ ہے، جو تیمور آپ نے جس کی بات کی، جو اگلا بینیفٹ ہے، اس سے ہوگا کیا کہ ہاسپٹلس کے اندر کمپٹیشن ہوگی۔ جب ایک ہیلتھ کارڈ کسی کے پاس ہوگا، اور وہ جب اپنے ہیلتھ کارڈ، وہ تو جائے گا کہ جدھر اس کا بہتر علاج ہو، تو وہ پریشر پڑے گا گورنمنٹ ہاسپٹلس پہ کہ وہ اپنی پرفارمنس بہتر کریں، اور پھر پرائیویٹ ہاسپٹلز کھینچنے کے لیے ان مریضوں کو وہ بھی کوشش کریں گے کہ ان کو اچھی کوالٹی کی ان کا علاج کیے۔ تو اوور آل پاکستان میں جو ہمارا ہیلتھ سیکٹر ہے، یہ اس کی بھی امپرومنٹ کی یہ بنیاد ہے۔ اور پھر جو ہم نے ان کو انسینٹیوز دیے ہیں پرائیویٹ ہاسپٹلس کو، اب پاکستان میں ہماری کوشش یہ ہے کہ ہر قسم کی جو بھی چیز امپورٹ کرنا چاہے اکوپمنٹ پرائیویٹ ہاسپٹلس، ہم ان کے لیے ڈیوٹی فری کر دیے، تاکہ انسینٹیو ہو ان کو کہ یہاں پاکستان میں ہاسپٹلس بنانا۔ پھر ہم نے جو اوقاف کی زمین ہے اور جو ایویکیو ٹرسٹ کی زمین جو پڑی ہوئی ہیں، ہم نے ان کو پریفرنس دیا ہے کہ وہاں اگر کوئی ہاسپٹل بنانا چاہے تو ان کو کم ریٹ کے اوپر زمین ملے گی، اور اگر کوئی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز بنانا چاہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہیلتھ کارڈ کی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ ہاسپٹلز یہ دیہاتی علاقوں میں، چھوٹے شہروں میں بھی جائیں گے، یہ نہیں کہ صرف بڑے شہروں میں، کیونکہ جب لوگوں کے پاس ہیلتھ کارڈ ہوگا، کیونکہ پہلے تو بائنگ پار نہیں تھی، اس لیے وہ اب بڑے شہروں کے اندر پرائیویٹ ہاسپٹل جاتے تھے، اب دیہاتوں کے اندر بھی، چھوٹے شہروں میں بھی ہاسپٹل سیٹ اپ ہوں گے۔ تو ہمارا جو کوشش ہے کہ پاکستان کے لوگوں کو ہم پرووائڈ کریں ان کو ہیلتھ فیسلٹیز، ہاسپٹلز، انشاءاللہ یہ ہیلتھ کارڈ کی وجہ سے یہ بھی اس کا بینیفٹ ہو جائے گا۔ اور میں صرف ایک چیز آپ کو ریکویسٹ کروں گا، آپ نے کہا کہ آئی ڈی کارڈ، ٹھیک ہے آئی ڈی کارڈ شروع میں، لیکن آپ کو انسسٹ کرنا چاہیے کہ سب کے پاس ہیلتھ کارڈ ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے پاس پورا ڈیٹا بیس ڈیولپ ہوگا، اور یہ ڈیٹا بیس بڑا امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے ایونچولی مانیٹر کرنے کے لیے، کیونکہ اس کے اندر ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو موقع ملے پلفریج کرنے کا۔ تو جب آپ کے پاس ڈیٹا بیس آ جائے گا اور جب آپ دیکھیں گے تو آپ کے لیے بڑا آسان ہوگا مانیٹر کرنا۔ یہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کا کمال یہ ہے کہ آپ پھر مانیٹر کر سکیں گے، جتنا زیادہ جو آپ پیسہ خرچ کر رہے ہیں آپ کو مانیٹر کریں گے ہاسپٹلس کیا واقعی سی کر رہے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے امریکہ کے اندر بڑے سکیمز ہوئے تھے یہ ہیلتھ انشورنس کے اوپر۔ جو مجھے سب سے بڑی خوشی ہوئی
اس چیز کی وہ یہ کہ ہمارا یہ جو ہمارا خواب ہے پاکستان کی ویژن کے اوپر اترنا، کہ پاکستان کو ایک فلاحی ریاست بنانا، اسلامی فلاحی ریاست، جو اس کا ہماری مشن سٹیٹمنٹ تھی ہمارے ملک کی، ہمارے جو فاؤنڈنگ فادرز نے شروع میں پاکستان ایک مقصد کے لیے بنایا تھا، یہ اس طرف کا اب ہم وہ ڈائریکشن کی طرف ہم جا رہے ہیں، اس راستے کی طرف جا رہے ہیں، اس منزل کی طرف ہمارا سفر ہے۔ یہ جو جب ایک ملک ذمہ داری لیتا ہے اپنے لوگوں کی، اپنے کمزور طبقے کی، وہ ملک ہی سویلائز ملک کہلایا جاتا ہے۔ اب وہ جو آپ نے نقشہ دکھایا تھا دنیا کا، اب صرف چند ملک ہیں بڑے امیر ملک جو اس سویلائزڈ ملکوں کی کیٹیگری میں آتے ہیں، اور مجھے ساری تیسری دنیا یا ڈیولپنگ ورلڈ میں جو ایک صوبہ اس وقت پوری طرح اتر رہا ہے وہ پختونخوا ہے، اور یہ آپ کے لیے بہت بڑی چیز ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ جب اس طرف سفر شروع ہو جاتا ہے تو پھر یہ اللہ کی برکتیں آتی ہیں اور پھر چیزیں اور ہوتی جاتی ہیں۔ ابھی ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے تو ہم نے یہ کیا، جب مدینہ کی ریاست بنی تو ان کے پاس بھی کوئی پیسہ نہیں تھا، جب انہوں نے ذمہ داری لی اپنے کمزور طبقے کی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اس سے کیا چیز ثابت ہوئی کہ کیا جب ایک معاشرہ فیصلہ کر لیتا ہے ایک انسانیت کا نظام پیدا کرنا تو پھر اللہ کی برکتیں آتی ہیں، اور پھر وہی معاشرہ دیکھتے دیکھتے جو کہ برے حالات تھے، 5-6 سال تو وہ اپنی سروائیول کی جنگ لڑ رہی تھی، 2 جنگوں کے اندر، احد میں اور خندق میں، تو بڑے مشکل حالات، بڑی مشکلوں خطرے میں تھے، لیکن وہی دیکھتے دیکھتے دنیا کی تاریخ اس چیز کی گواہ ہے کہ دیکھتے دیکھتے وہ دنیا کی انہوں نے مشکل سے 15-20 سالوں میں دنیا کی امامت کرنی شروع کی۔ ہمارے لیے اس لیے اللہ ہمیں قرآن میں کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سیکھو، ان کی زندگی کا، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ان کے کیریکٹر پہ چلو تو ان سے بڑا عظیم انسان کوئی نہیں آیا۔ اور جو مدینہ کی ریاست تھی وہ انہوں نے ایک ماڈل بنایا تھا، اس کے اوپر جو بھی چلے گا، چاہے مسلمان چلیں گے، چاہے چائنا، وہ اسی راستے پہ چلے اور وہ بھی اپنے لوگوں کو غربت سے نکالے، تو اللہ ان سب ملکوں کو نوازے گا، ان سب کو عزت دے گا اور ان کو عظمت دے گا۔ میں محمود خان آپ کو، آپ کی پوری کیبنٹ کو، گورنمنٹ کو پھر سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ پرویز خٹک آپ کو میں اس لیے آج خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ نے شروعات کی تھی ہیلتھ کارڈ میں، جب کبھی پاکستان میں کسی نے بھی نہیں کی تھی، تو پہلی دفعہ ہیلتھ انشورنس جب آپ چیف منسٹر تھے آپ نے شروعات کی تھی۔ شکریہ۔ وزیراعظم عمران خان خیبر پختونخوا میں ہر خاندان کو صحت انصاف کارڈ کا اجرا کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے، جس کے اندر ان کا کہنا تھا کہ خیبر پختونخوا کی حکومت کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے اس سے بڑھ کر خدمت نہیں ہو سکتی کہ استطاعت نہ رکھنے والوں کو صحت کی بہترین سہولیات مہیا کی جائیں۔ وزیراعظم عمران خان کا مزید کہنا تھا کہ مشکل حالات کے باوجود خیبر پختونخوا کی حکومت نے ایک آسن اقدام اٹھایا ہے جس سے عوام کے لیے بہت زیادہ مفید نتائج سامنے آئیں گے۔ ناظرین آپ کو لیے چلیں گے اسلام آباد، جہاں پر وفاقی وزیر سینیٹر شبلی فراز اپنی 2 سالہ کارکردگی کے حوالے سے میڈیا بریفنگ دے رہے ہیں۔ اچھے وقت آنے والے ہیں، اور میں یہی یقین اور امید رکھتا ہوں کہ جو ہی انڈسٹریز، اب جس طرح گاڑیاں بننی شروع ہو گئی ہیں، جس طرح بکنگ شروع ہو گئی ہیں، جس طرح ایکسپورٹس بڑھ رہی ہیں، آپ کو رزاق داؤد صاحب نے انہوں نے بڑا ہیوملٹی کا اظہار کیا، لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس وقت ہماری جو یان کی شارٹیج ہے وہ اتنی ہے کہ اس سے ہمارے اتنے آرڈرز ہیں ہمارے پاس کہ ہمارے پاس یان کی ایک چھوٹی سی وہ شارٹیج بھی پیدا ہو گئی ہے۔ تو اکانومی دوبارہ ریوائیو ہو رہی ہے۔ جب اکانومی پوری طرح سے ریوائیو ہوگی تو آہستہ آہستہ اپرچونٹیز بھی نکلتی رہیں گی، اس طرح آپ کو ایڈز بھی ملتے رہیں گے، اور پھر اسی طرح دیکھیں ہم نے جب میں آیا ہوں اس میں جو بھی فیصلہ ہوا تھا کہ 1.15 ارب روپے کے جو بقایا جات تھے میڈیا ہاؤسز کی طرف یا اخباروں کی طرف، اس کا ہم 80% جو ہے تو ہم پے کر چکے ہیں، اور جو بقیہ 20% رہ گیا ہے وہ بھی انشاءاللہ اگلے ہفتے 2-1.5 میں وہ بھی پے ہو جائے گا۔ تو رہا اس کا کہ جی آپ کوئی لکھ نہیں سکتا، کوئی بول نہیں سکتا، میرا خیال ہے کہ یہ شاید تھوڑی سا مبالغہ آپ نے کر دیا
لیکن کوئی نہیں, آپ کو ہم بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتے ہیں. ایسی کوئی ہماری کوشش نہیں ہے کہ میڈیا کو کسی طرح کی کسی قسم کی قدغن ہو, اور ہم چاہیں گے کہ میڈیا بڑا آبجیکٹیولی, رسپانسبلی اور انڈیپینڈنٹلی وہ اپنے خیالات کا اظہار کرتا رہے. تو میرا خیال ہے یہ کوئی ایشو ہے ہی نہیں. دیکھیں